السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچا تھا جب یہ بات بتاؤں گی تو بہت سارے لوگ اپنے بہت سے کاموں کو چھوڑ کر میرے میسیج کو سن کر کچھ دیر مجھ تک لپکیں گے، متوجہ ہوں گے میری بات پر اور جواب دیں گے میرے سوال کا کہ میں اور ویڈیو بناؤں، کیا میں بتاؤں اس بچی کی کہانی؟ کیا تم سننا چاہتے ہو یا میں نہ بتاؤں پھر؟ پر افسوس کہ کسی کے پاس اس بچی کے لیے ٹائم نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ زندگی نے جنم لیا ہے، وہ زندگی جنم لے چکی ہے، وہ زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز اینڈ اپ، خوشیاں غمیاں ہر چیز دیکھ چکی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ دیکھے گی بھی۔ تیرے میرے اس بارے میں کسی کے بھی کچھ کہنے میں اسے کچھ نہیں فرق پڑے گا، مجھے بتانا ہے میں تو بتاؤں گی۔ سوچا تھا کچھ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ہاں ہاں بتاؤ، پر انتظار کی گھڑی کرتے کرتے اب وقت بیت رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کا غم یا کسی کی خوشی ہم بیان نہ کر سکیں، کیونکہ یہ رشتہ انسانوں سے ہے، کیونکہ اس کا رشتہ انسانوں سے ہے اور یہ رشتہ انسانوں کو ہی خدا سے ملاتا ہے۔ چلو، جس نے بھی اس کو دیکھا، جس نے بھی اس کو چاہا، جس نے بھی اس کو محسوس کیا، وہ تو جان چکے، وہ تو جان جائیں گے، وہ تو جاننے والے ہیں۔ چلو میں بتاتی ہوں آگے کی بات۔ تو میرے پیاروں اور میرے بہت پیاروں، پھر وہ ننھا سا وجود اپنی ماں کی گود میں جب آنکھوں کو کھول کر ماں کے چہرے کی دلکشی اور خوبصورتی اور ان بہار کی خوبصورت رنگین کلیوں کو دیکھ کر ماں کی آغوش میں وہ بچی چند دنوں میں ایک شیر خوار اور پیاری سی گپلو سی بیٹی بن گئی۔ کسی کی نواسی، کسی کی پوتی، کسی کی کزن، کسی کی بہن اور کسی کی بھانجی، کسی کی بھتیجی، بہت سارے رشتے لیے وہ اپنے ساتھ ان رشتوں کی خوبصورتی کو نبھانے کے لیے ننھے قدموں کو اٹھانے لگی۔ کبھی کوئی ادھر سے پیار کرتا تو کبھی ادھر سے کوئی پیار کرتا، کوئی ادھر سے گودی میں لیتا اس کو تو کوئی ادھر سے گودی میں لیتا اس کو۔ وہ ہر وقت اسی کشمکش میں رہتی کہ میں کبھی زمین پہ بھی اتروں گی، ہر کوئی مجھے گودی میں لے کے پاری ہی کرتا رہتا ہے، کیا ماموں تو کیا خالہ تو کیا پھپھو تو کیا امی کے کزن تو کیا ابو کے کزن۔ ہر بندہ اس سے محبت کا پورا کر رہا تھا وعدہ، وہ بھی خوشیاں سمیٹ رہی تھی دونوں ہاتھوں سے۔ خدا نے خوبصورت وجود جو بنایا تھا اسے، زبان لگی تو ٹر 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 چٹپٹ پیاری پیاری باتیں کرنے لگ گئی، قدم لگے تو لگا زمین پہ تارے اترنے لگے، اس کی پاؤں کی تھپ تھپ، اس کی بولنے کی چہچہاہٹ، سب سے گھر خوشیوں کا گہوارہ بھر گیا۔ بڑے بہن بھائیوں کی آنکھوں کا تارا اور چھوٹے کزنوں کا بھی اس سے بہت پیار۔ بس یوں ہی زندگی شروع ہو گئی اور وہ ننھی بچی اب 9 مہینے سے 10 11 12 مہینے تک کی عمر میں آ گئی، یعنی سال 1.5 سال کب پتہ چلا کہ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اسکول کا وقت شروع ہوا۔ اسکول کے وقت میں پتہ کیا ہوا؟ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ جانا چاہتی تھی اس چھوٹی سی عمر میں ہی اسکول کو،
جب اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کزنوں کو، محلے کے بچوں کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ صبح صبح کہیں جاتے ہیں، تو خود بھی بولی مجھے بھی جانا ہے اسکول۔ ماں نے کہا تم بولتی ہو، تم چلتی ہو، تم سب کچھ کرتی ہو، پر یہ عمر نہیں ہے تیری ابھی اسکول جانے کی۔ بس کہنے کی بات تھی، رو پڑی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے آنسو ڈگمگانے لگے۔ اور کیا، بس اتنا ننھا سا ہی تو دل تھا اس کا۔ بڑے بھائی کو، بڑے بہن بھائیوں کو ماں جب اسکول چھوڑنے جاتی، وہ چھوٹی بچی پہیاں پہیاں ماں کے ساتھ کبھی چلتی اور کبھی بھاگتی، اور بڑا بھائی یا بڑی بہنیں ماں کی گودی میں ہوتے۔ الگ سی کہانی ہے نا اس ننھی سی بچی کی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ننھی بچی اپنے قدموں کو سنبھالتی، لڑکتی، گڑگڑاتی، اپنی ماں کے پلو کو پکڑ کے پیچھے پیچھے چلتی، بھاگتی، دوڑتی، اسکول کی آغوش میں بھائی سے پہلے جا کر بیٹھ جاتی اور کہتی آپ جائیں، میں نے تو گھر نہیں جانا۔ ماں نے کہا تم تو بہت چھوٹی ہو، ابھی اسکول کی اتنی بھی عمر نہیں ہوئی، 2.5 سال کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں، وہی رونا اور وہی ہچکچاہٹ اور وہی گھبراہٹ اور وہی اس کے انداز، نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی، مجھے اسکول میں رہنا ہے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، آخر تھک ہار کے پرنسپل نے اور اس کلاس کی ٹیچر نے، جو اس نرسری کلاس کی ٹیچر تھی اس وقت، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو چھوڑ جائیں، ہم رکھیں گے اس کا خیال۔ 6 مہینے میں نرسری کلاس کو کمپلیٹ کر کے اور KG1 میں آ گئی۔ چلاک، ہوشیار، ذہین، پتہ نہیں میں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، خدا کا فضل یا کیا؟ مجھے تو لگتا ہے خدا کا فضل ہے۔ وہ ننھی سی 2.5 سال کی بچی اسکول کے ایک ایک بڑے اور ایک ایک چھوٹے، ایک ایک سٹاف کے ممبر کی بھی جان بن گئی۔ چھوٹی کلاس سے لے کر میٹرک کلاس تک اول پوزیشن لینا یہ اس کا معمول بن گیا۔ اور رہی بات کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس، اس کا کیا تعلق تھا ان سے، یا ان کا اس سے کیا تعلق تھا؟ چلو بتاؤں تمہیں کچھ ایسے بھی واقعات جو دل کو دہلا دینے والے بھی ہیں اور کچھ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ لانے والے بھی ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، بریک میں سب بچے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا کر وہ واپس کلاس میں آئے اور ٹیچر نے بچوں کو الف اور یا، الف سے لے کے یا تک ساری حروف تہجی یاد کروانا شروع کی۔ تو پتہ کیا ہوا، ایک بچے کو ٹیچر نے یاد کروایا کہ یہ دال ہے، پر اسے یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو پتہ وہ بچی کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگی یہ بہت ایزی ورڈ ہے، تمہیں پتہ ہے ہم جو دال چاول کھاتے ہیں اس میں وہ جو دال ہوتی ہے اس کا بھی وہی نام ہے، دال۔ بس جب بھی بھولے ذہن میں رکھنا اس دال چاول کو جو امی بڑے مزے مزے کے پکاتی ہیں۔ یہ بات کہنے کی تھی، پوری کلاس میں کہکا گونجا اور ٹیچر تو بہت ہی مسکرائی کہ واہ کیا مثال دی ہے، بالکل صحیح کہا، یہ وہی دال چاول کی ساؤنڈ کرنے والی وہی دال ہے۔ دیکھا کتنی شرارتی، چلبل اور چہکنے والی پیاری سی وہ ہماری چڑیا ہے جس کا ذکر آج کل ہم کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا دل اور بھی کتنا چھوٹا سا تھا، کسی کی بھی کسی بھی بات سے کتنی جلد آنسو ٹپکنے والی گڑیا تھی، یا اپنے دل کو مضبوط کرنے والی ایک چھوٹی سی پڑیا تھی۔ چلو اب بتاتی ہوں میں تمہیں یہ والی بات۔ پتہ کیا ہوا، ایک دفعہ جب اس کی محبت ہر کوئی اس کی محبت اور وہ سب کی محبت، تو کچھ ایسے بھی تو لوگ آئیں گے نا دنیا میں جو اس کو چاہ کے بھی جانا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو کچھ جلن ہے، کچھ گھٹن ہے، کچھ گھبراہٹ ہے۔
انہوں نے پھر الزام تراشیاں کرنی شروع کر دیں۔ کبھی اس کے بیگ میں کسی کی پینسل، کبھی اس کے بیگ میں کسی کا برش، کبھی کسی کی کاپی، کبھی کچھ یہ کہہ کر رکھ دیا جاتا تھا کہ اس کا نام لگے گا، اس کی انسلٹ ہوگی اور خوب مزہ آئے گا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ جب ایسا کچھ ہوگا تو کیا یہ گھبرائے گی، کیا یہ شرمائے گی، یا کیا یہ گڑ گڑائے گی، یا پھر کیا کرے گی؟ یہ وہی تو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ پر الحمدللہ اس بچی نے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کیا کیا ہوگا؟ اس چھوٹی سی بچی نے اس چھوٹی سی عمر میں جب وہ اسکول میں تھی، ان سبھی شرارتی، خبیث یا جو بھی الفاظ کہیں ان بدبختوں کے لیے، ان کے لیے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ یہ ناداں ہیں، یہ میرے دوست بن کے بھی میرے پیچھے آستین کا سانپ بنے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں ان کو معاف کرتی ہوں، مگر تم میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اور میں تمہارے بتائے ہوئے ان سارے کاموں پہ عمل کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے تو اپنی جو بھی حرکات تھیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ آگے یہی جانیں گے نا کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا، کہ پھر اس کے بیگ میں وہ چیزیں آتی کیسے تھیں، ڈالتا کون تھا، اور کون تھا وہ شخص۔ بتاتی ہوں، ابھی نہیں، اگلی قسط میں انتظار کرنا، میں آؤں گی، ہاں میں پھر آؤں گی۔ پلیز میری اس پیاری سی کہانی کو، جو سچ پہ منبی ہے، کسی کی زندگی کا سچ ہے، اس کو سننے کے لیے میرا انتظار کرنا۔